ہمیں افسوس تو یہ ہے کہ میری قوم، اس کے نوجوان جو فلسطینی بچوں کی لاشیں دیکھ کر بھی نہ روئے، رفح میں جلتے ہوئے خیمے دیکھ کر ان کے چہرے سرخ نہ ہوئے۔ گزشتہ رات ایک میچ کی خاطر ان کو روتے اور تڑپتے دیکھا۔ اقبال نے فرمایا تھا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں، اور بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ انہیں ہرن کی چال سکھا دو، ان کے وہ جو اسلاف کے معیار تھے ان کو ان سے گرا دو۔ آپ ان پلیئروں سے کس طرح کی توقعات وابستہ کیوں ہیں کہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے؟ یہ صرف اور صرف کریموں اور شیمپو کے اشتہارات دینے تک رہ گئے ہیں۔ انہیں کوئی ہے پوچھنے والا جو ان سے پوچھے کہ آپ جو قومی خزانے سے اتنی مراعات لیتے ہیں، جس کام کے لیے لیتے ہیں وہ کام کرنے کے بجائے آپ اشتہارات پر وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ وہاں امریکہ میں پاکستان کا اس طرح نام روشن کر رہے ہیں کہ شائقین جو آپ کے فین ہیں ان سے آپ $25 لے کر ان کے ساتھ فوٹوگرافس بنائی جا رہی ہیں۔ اول تو سوال یہ پوچھنا بنتا ہے کہ جس ملک کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، آٹا چینی نہیں پورا ہو رہا، وہاں اتنی مراعات دے کر یہ خود بیزتی کے لیے سامان کیوں کر رکھا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ اتنے وفد جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کتنے VIP ہوٹل میں یہ اسٹے کرتے ہیں؟ کتنی مراعات ان کو ملتی ہے؟ کتنا بڑا ڈیلیگیشن جاتا ہے؟ یہ اتنا سارا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس بیزتی کے لیے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ ساتھ اس کرکٹ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت دیر سے ہم اس بوجھ کے تلے تھے، اب اسے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ سلام پہنچے۔